السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور جو بھی میرے چینل پہ نیو لوگ آئے ہیں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ نے شیئر کرنی ہے اور تھمز اپ دینا ہے۔ تو جناب چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو کہ آج کے دور میں سکھی ہو، ہر طرح کی پرابلم سے سکھی ہو، لائک ریلیکس ہو، کوئی بھی اس کے ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ لیکن آج کا دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہر بندے کو پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے معاملات کو سلجھاتے نہیں ہیں۔ رب کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو ہماری ساری الجھنیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لوگوں کے رویوں میں آپ نہ الجھیں، آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک واقعہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا کہ مجھے یہ معاملہ ہے، میرا ساتھ یہ پرابلم ہے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ وہاں پہ ایک دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی یہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، تو ان کو بھی انہوں نے بولا کہ آپ بھی استغفار پڑھو۔ تیسرا بندہ آیا، وہ بھی۔ تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے سب کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں اور آپ نے سب کو کہہ دیا کہ استغفار ہی پڑھیں۔ اس بندے کو جواب ملتا ہے کہ کیا تو نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار پڑھو، اللہ اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ تو ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے دکھ ملے ہیں، ہمارے نبی کو کتنے دکھ لوگوں نے دیے ہیں۔ تو جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں نا، ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ جب اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اتنی اعلیٰ ہستی کو دکھ مل سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دیں گے۔ جس کو دنیا میں موقع ملتا ہے وہ آپ کو ضرور دکھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ دکھ جو ہے نا، یہ نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں پہ کبھی نہ آتی۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ انسان پر بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں دنیا میں، ٹیسٹ اور ٹرائل آتے ہیں، لیکن جو بندہ ان میں صبر کر لیتا ہے تو بس اس کی آزمائش بھی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو صبر آزمانے کے لیے ہی آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے اعمال نامے بالکل صاف ستھرے آئیں گے، بالکل کارے کاغذ کی طرح وہ آئیں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے بڑی دنیا میں تکلیف، رنج و غم سے گزرے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بہت صبر کیا ہے۔ اس وجہ تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم انسان اتنے زیادہ صابر نہیں ہوتے ہیں، ہمیں برداشت کی ہم لوگوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ جلدی سے جلدی ہماری مراد پوری ہو جائے، جلدی سے جلدی ہمیں کامیابی مل جائے۔ جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں اسی ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، کیونکہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس ہمارے لیے اچھی ہے۔ لیکن اللہ ہم لوگوں کے لیے بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور رب جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں کے لیے نا سب سے بیسٹ یہ چیز ہے کہ ہم بس استغفار پڑھتے رہیں، ہماری مشکلات آسان ہوتی جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں خود پہلے اس چیز پہ اتنا وہ نہیں کرتی تھی، کچھ وظیفے وظائف نہیں کرتی ہوتی تھی، اللہ کی بس وہی بات ہے نا کہ جب انسان کے اوپر پریشانیاں، پرابلمز، دکھ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا تو انسان اس طرف رغب ہوتا ہے، اللہ کی راہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ وہ بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف وہ کر دیتے ہیں کہ جب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو میں ضرور ایک بات بتاؤں کہ آپ 100 مرتبہ تسبیح ضرور استغفار کی میں صبح بھی پڑھتی ہوں اور شام کو بھی پڑھتی ہوں، جب عشاء کی نماز کے بعد بھی اور مارننگ ٹائم بھی۔ تو آپ اس طرح سے بھی کر لیا کریں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور اس کو اپنے روٹین میں بنا دیں کہ ہم نے پڑھنی ہے، مسٹ پڑھنی ہے، تو بس وہ زبان کے اوپر بھی چڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے اتنے سارے مسائل حل کرے گی، یہ آپ کے اتنے مسائل حل کرے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ اللہ کا نام استغفار سے ظاہر ہے دیکھے کہ ہمارے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، ہماری ساری سے پریشانیاں، بیماریاں، سب چیزیں آپ کی ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ خود آزما کے دیکھیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ایک ویک تک اس کو کر کے دیکھیں، 7 ریگولر اگر آپ 7 ڈیز اس کو کریں گے نا، یقین مانے کہ آپ خود کہیں گے کہ بہت کارآمد وظیفہ ہے۔ 7-8 ڈیز جب بھی آئے گا نا آپ کا وہ معاملہ پورا ہو جائے گا، جس بھی معاملے کے لیے آپ یہ کرنا چاہیں گے۔
لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے تو آپ جو ہے نا اس کا وہ کریں، نماز پڑھ کے تو ایک تسبیح کر لیا کریں. اگر مطلب جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی اچھی ہے، لیکن جو لوگ زیادہ نہیں کر سکتے تو وہ کم سے کم ایک تسبیح تو مسٹ کیا کریں. تو اینڈ پہ بھی درود پاک پڑھیں اور جب سٹارٹ پہ بھی درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، رو کے گر گڑا کے آپ دعا مانگے. آپ دیکھنا آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی ساری مسئلے مسائل سب دور ہو جائیں گے. جو بھی لوگ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکلات ہے، ان سب کی اللہ تعالیٰ پرابلمز حل کرے گا. تو میری یہی دعا ہے کہ میرے بہن بھائیوں کی، جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بھی لوگ کسی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب کو جو ہے نا، جو بھی ان کی مرادیں ہیں، جو بھی مطلب ان کی خواہشیں ہیں، اللہ پاک ان کی پوری فرمائے. اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے میرے لیے بھی مسٹ دعا کرنی ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے ان لوگوں تک بھی شیئر کرنی ہے جو لوگ کہیں پریشانی کا شکار ہیں، کہیں ان کو کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی پرابلم ہے ان کو. آپ نے ضرور ادھر ادھر یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوسرے کے لیے کریں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. وہی بات ہے نا کہ جب تک آپ کو اگر کوئی اچھی بات آپ تک پہنچتی ہے نا تو حدیث ہے کہ آپ آگے شیئر کریں تاکہ اس سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکے. میں اسی طرح سے جو بھی میں وظیفہ کرتی ہوں یا جو بھی میں جس چیز سے بھی مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں میرے ویورز تک بھی پہنچ جائے، میں بھی کسی کو میری وجہ سے اس چیز سے فائدہ حاصل ہو سکے. ظاہر ہے ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، آج کا دور ہی ایسا کہ اس میں کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے. جتنا آپ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی کلام کا ذکر کرتے رہیں گے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھنا کہ آپ لوگ کتنے پرسکون زندگی گزاریں گے. آپ کی ٹینشنیں پریشانیاں سب ختم ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ زیادہ جو ہے نا دنیا کی طرف، لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. وہ اس طرح سے کرے گا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ اس طرح سے سیٹ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. بس آپ یہ چیز چھوڑ دیں. جس کو رب نے جو دیا ہوا ہے بس وہ اس کو اس کے نصیب سے ملا ہوا ہے. بس آپ اللہ سے مانگے، اللہ ہی آپ کو دے گا اور عطا کرے گا انشاءاللہ. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، کیونکہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ رب دیتا اتنا ہی ہے جتنا ہم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے. ہم کسی کے نصیب کا لے نہیں سکتے. اور کہتے ہیں نا کہ جو چیز اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اگر آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہے تو بھی اگر وہ آپ کے نصیب کی نہیں ہے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. تو میری طرف سے اللہ حافظ.